بیت المال کا جو سسٹم اللہ کے رسول کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں تھا، اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بیت المال کا جو مال ہے وہ آتا کہاں سے تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ خرچ کہاں ہو رہا تھا۔ یہ دو چیزیں سمجھنا بنیادی چیز ہے، کیونکہ قرآن مجید بلکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جو انسان سے سوال کرنے ہیں نا، تو ایک سوال مال کے بارے میں بھی ہونا ہے، من این اکتسب وفیما انفقا، کہ انسان نے وہ مال کمایا کہاں سے ہے، حاصل کہاں سے کیا اور خرچ کہاں پہ کیا۔ شاہ صاحب اس چیز کی ذرا وضاحت فرمائیے کہ بیت المال ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ اس کا قیام عمل میں آ گیا، پھر اس سے وظائف ملتے تھے اہل بیت کو بھی، بدری صحابہ کو بھی، ان کے خاندانوں کو بھی، یتیموں کو بھی، جہاں جہاں اسٹیٹ اس کو ضروری سمجھتی تھی وہ پیسہ جاتا تھا۔ تو ہماری اسٹیٹ اتنی اس حساب سے آج نہ تو امیر ہے اس حساب سے، اور نہ ہی اتنا وہ جو نظام ہے وہ ایکٹیو ہے اور فعال ہے جس طرح کے صحابہ کے دور میں تھا، اسلامی نظام کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی ہماری اسٹیٹ نے کچھ ایسی اسکیمیں نکالی ہوئی ہیں تو جس میں کچھ پیسے بوڑھے لوگ جو ہیں یا بیوہ جو خواتین ہیں وہ رکھتی ہیں 5 سال کے لیے، لیٹ سے 10 سال کے لیے، یہ مرکز قومی بچت کی اسکیموں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ان کو ایک طرح سے ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ بعض لوگوں کا اشکال ہے کہ اللہ جانے یہ رزق جو ہے یہ ان کے لیے حلال ہے یا حرام ہے، تو اس پہ ارشاد فرمائیں کہ یہ حلال ہے، اس میں اگر اس اسکیم سے ان کو ایک پروفٹ ملتا ہے، یا حلال نہیں ہے؟ دیکھیں، اس سوال کے جواب سے پہلے میں تھوڑا سا اس مثال کی طرف جانا چاہوں گا جی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کہ کون سی چیز کس کے لیے حلال ہے اور کون سی چیز کس کے لیے حرام ہے، یہ اختیار صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، مشہور واقعہ ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور حدیث میں بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل کر دی اور فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے پیغمبر، اے نبی، حالانکہ آپ نبی ہیں، آپ پہ وحی آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اے نبی، آپ نے وہ چیز کیوں حرام کر دی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ تو کسی چیز کا صرف ہمیں جواز قائم کرنے کے لیے یا اس کے جائز سمجھنے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہے، صحیح، اگر یہاں شراب کا گلاس پڑا ہوتا اور ہم اس کو پی لیتے تو کیا خیال ہے، ہماری پیاس تو مٹ جانی تھی، صحیح، ضرورت ہماری پوری ہو جاتی، لیکن چونکہ شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ شراب پی جائے، تو ہم اس کو پی نہیں سکتے تھے۔ اور حلال اور حرام میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ فرق نہیں رکھا کہ اگر حرام ہے تو پیاس ہی نہ مٹتی اور حلال ہوتا تو پیاس مٹ جاتی۔ انسان کا امتحان اسی چیز کے اندر ہے کہ آپ کو دو چیزیں دکھا دی گئی ہیں، ان میں سے ایک آپ کے لیے ٹھیک ہے، دوسری ٹھیک نہیں ہے، آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ ٹھیک کو استعمال کریں، اور جو ٹھیک نہیں ہے اس سے روک دیا گیا، پھر بھی اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس میں وہ پیاس مٹانے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ہم اس بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے وہ جائز ہو گیا کیونکہ وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیت المال کا جو سسٹم اللہ کے رسول کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں تھا، اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بیت المال کا جو مال ہے وہ آتا کہاں سے تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ خرچ کہاں ہو رہا تھا۔ یہ دو چیزیں سمجھنا بنیادی چیز ہے، کیونکہ قرآن مجید بلکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جو انسان سے سوال کرنے ہیں نا، تو ایک سوال مال کے بارے میں بھی ہونا ہے، من این اکتسب وفیما انفقا، کہ انسان نے وہ مال کمایا کہاں سے ہے، حاصل کہاں سے کیا اور خرچ کہاں پہ کیا۔ تو بیت المال جو تھا کہاں سے آتا تھا، اس میں اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ جو جنگیں ہوتی تھی مال غنیمت کے طور پہ، اس میں بھی بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ اسی طرح لوگوں کی زکوٰۃ جو مالدار لوگوں پہ فرض ہے، وہ زکوٰۃ کا مال اس میں جمع ہوتا تھا، کوئی عطیہ تحفہ دینا چاہتا ہے وہ اس میں جمع ہوتا تھا۔ تو یہ سارے مصارف وہ سارے آمدنی کے ذرائع وہ تھے جو حلال اور جائز تھے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ پھر وہ خرچ کہاں پہ ہوتا تھا، ضرورت مندوں میں خرچ ہوتا تھا، مسافروں پہ خرچ ہوتا تھا، اور مصارف زکوٰۃ کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور اسی طرح بیت المال کے جو مصارف تھے ان جگہوں پہ خرچ ہوتا تھا۔ ہماری حکومت جو کچھ کر رہی ہے یا ہمارا جو نظام کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہم غریب سے ہی پیسے جمع کر رہے ہیں۔ وہ کہاں سے آتے تھے؟ زکوٰۃ لی جاتی تھی اور وہ امیر سے لی جاتی ہے،
اگر کہیں ٹیکس لیا جا رہا ہے کسی چیز کے اوپر تو وہ بھی امیر سے ہے. اسی طرح اگر کہیں جزیہ لیا جا رہا ہے, بیت المال میں جمع ہوتا تھا جزیہ جو کافروں سے لیا جاتا تھا, تو اس کی آمدنی کے سارے ذرائع آپ دیکھیں صحیح ہیں. اب یہاں پہ ہم غریب سے ہی لے رہے ہیں, صحیح, غریب سے لے کے مثلا آپ نے 1 لاکھ اس سے لے لیا, لیکن وہ لاکھ اس نے جمع کرایا پتہ نہیں کیسے, کہاں سے ادھار لے کے کیا ہے, کہاں اس نے مقروض ہو کے کیا ہے, کیسے کیا ہے, وہی جانتا ہے. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.